سے ایک عظیم انسان جس کا نام بھی عظیم ہے، جناب حضرت مولانا قاری عظیم اختر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خصوصی خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ جناب قاری عظیم اختر صاحب۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه۔ قال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ بہت ہی عظیم الشان یہ پروگرام ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوتیں بھی سنی، گفتگویں بھی ہوئیں، طلباء نے بھی پڑھا اور حمد و نعت مدحت مصطفیٰ بھی سنی۔ چونکہ یہ دور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، کم وقت کے اندر بہت ساری چیزیں انسانوں کو میسر آ جاتی ہیں۔ آج سے 20 25 30 سال پہلے شاید اتنا کچھ آل پاکستان کانفرنسوں میں نہیں ہوتا تھا۔ اب جتنا کچھ سمٹ کر کے ایک اسٹیج اور ایک محفل میں آ گیا ہے، تو ہم لوگوں کے ذوق میں اضافہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ منتظمین، معاونین، ایسے پروگرام منعقد کرنے والے ہمارے لیے ہر قسم کی تعلیم، تربیت، ذوق اور شوق کا انتظام کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نعت سن کے رسول گرامی کا ادب دلوں میں پیدا ہوتا ہے، محبت جاگزیں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی عظمتوں پہ کلام سن کے صحابہ کی الفت امڑ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے احسن الکلامی کلام اللہ، جو تمام کائنات کے کلاموں میں سے حسین ترین کلام ہے، اس کو سننے سے انسان کی روح، انسان کے ایمان اور انسان کی صحت اور انسان کے خون اور انسان کے تمام تر اندرونی بیرونی نظام میں ایک تازگی آ جاتی ہے۔ تو ایسے مواقع ہمیں گنوانے نہیں چاہیے، اپنی نیند کی خاطر ایسے مواقعوں کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اور آ کے باتوں میں توجہ، آنے جانے میں توجہ، یہ بھی کوئی حوصلہ افزا بات نہیں ہے۔ جو سنانے کے لیے آئے ہیں، جب وہ ہم کو سنا رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو سنیں۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، وہ حمد ہو، وہ مدحت مصطفیٰ ہو، ترانہ ہو، یا گفتگو ہو، یا بچوں کے اعزازیے میں اسناد کی تقسیم ہو، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم توجہ کے ساتھ، بھرپور انہماک کے ساتھ اسے سنیں۔ وقت کافی بیت چکا ہے، جو بھی آیا اس نے کہا کہ میں آپ کا بڑا مختصر ٹائم لوں گا، لیکن شاید وہ مختصر سے مراد اپنی ذاتی اصطلاح میں کچھ خاص زیادہ وقت لیتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو ایک دو باتیں قرآن مجید کے حوالہ سے سنا کے، یاد کروا کے، آپ سے پوچھ کے، جس کا آپ کو ساری زندگی فائدہ ہوگا۔ یہ شعراء نے آپ سے کلام پڑھا ہے کہ ہمارے ساتھ کلام پڑھو، تو آپ نے کچھ جملے ساتھ پڑھے تو وقتی طور پہ جذبات کے اندر ایک روحانیت آ جاتی ہے، لیکن جو بات میں آپ سے دہرواؤں اور کہلواؤں گا اس کا آپ کو یقینی اور لازمی طور پہ فائدہ ہو۔ آپ سب اور میں قرآن مجید کی محفل میں آئے ہیں،
اور قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں نے اس کا انتظام و انصرام کیا ہے۔ گفتگو کرنے والے کا تعلق بھی قرآن مجید سے ہے، اور جس شخصیت نے گفتگو کے لیے بلایا ہے، میری مراد قاری عنایت اللہ ربانی کاشمیری صاحب ہیں، ان کا بھی زندگی بھر کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ اس مرکز مسجد کے اندر جو ادارہ قائم ہے، اس ادارے کا تعلق بھی قرآن مجید کے ساتھ ہے، اور آج کی اس محفل کا تعلق بھی خصوصی طور پہ قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوا ہے، حضور علیہ السلام نے قرآن پڑھا بھی ہے اور قرآن سنا بھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے حضور علیہ السلام کی رات کا معمول پوچھا، تو وہ فرمانے لگیں کہ آپ علیہ السلام رات سونے سے پہلے کیا فرمایا؟ اب مسبحات کیا ہیں؟ یہ 5 صورتیں، بلکہ 6 صورتیں، جو روایت میں چھٹی کا بھی ذکر ہے۔ سورہ الحدید ہے، یہ سبحہ سے شروع ہوتی۔ سورہ حشر ہے، یہ بھی سبحہ سے شروع ہوتی۔ سورہ صف ہے، یہ بھی سبحہ سے شروع ہوتی۔ اور سورہ جمعہ ہے، یہ یسبح سے شروع ہوتی ہے، اور سورہ تغابن ہے، یہ بھی یسبح سے شروع ہوتی، اور ایک سورہ سبح اسم ربک الاعلی۔ روایت کے اندر اس سورت کا بھی نام ہے۔ یہ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ کتنی ہو گئیں؟ کتنی ہو گئیں بھی آپ بھی بتائیں؟ 6 صورت۔ اور یہ روزانہ کا معمول تھا کہ حضور سونے سے پہلے ان کی تلاوت فرمایا کرتے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر کوئی یہاں 30 ہے یا 40 سال کا بیٹھا ہے یا 50 سال کا بیٹھا ہے یا سارے مجمع میں سے میرے سمیت جس شخص نے آج تک سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ میں یہ نہیں کہوں گا مانانم کے من دانم، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، لیکن میرے ساتھ آپ یہ وعدہ تو کر سکتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں کوئی نہ کوئی رات ایسی ضرور آئے گی کہ ہم حضور کی سنت پہ عمل کریں گے۔ یہ وعدہ تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ حضور مینوں گل کر لیں گے بھائی، مینوں تو میں گفتگو کرا میں سارے آپ کی تقریر میں لگ جلسہ ہوتا رہا ہے، باہر سڑک میں لگ جلسہ ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ ویسے ہی آداب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اسٹیج کو کنٹرول نہیں کرنا تو ہمیں یہ پروگرام نہیں کروانے چاہیے۔ میں بالکل اس کے حق میں ہوں۔ جو ترانے پڑھے گئے ہیں ان ترانوں کے دوران میں نے ممبر کی اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے میں نے قرآن مجید کی 2 پاروں کی تلاوت کی، پھر اللہ کا کلام سنا بھی ہے، اور جن قرآ نے جہاں جہاں سے پڑھا ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اللہ کے فضل سے اس کا ترجمہ تفسیر بھی احباب کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ لیکن عوام میں سے کوئی بات ہو تو ممبر اور محراب اور اسٹیج پہ بیٹھ کے پیچھے اپنا ہی جلسہ شروع کر دیا جائے، یہ آنے والے مہمان کی توہین ہے، اور اس سے بڑی توہین میرے نزدیک کوئی نہیں۔ آپ میرے ساتھ یہ وعدہ تو کر سکتے ہیں نا۔ دیکھیں ہمارے ادارے ہیں، ہم بچوں کی سب کی منزل خود سنتے ہیں۔ مختلف اداروں میں میں لائیو سبق سنتا ہوں۔ قاری صاحبان کو میں یہ کہتا ہوں جو میری برانچیز ہیں علی ایمان کی، کہ آپ سبق جو ہے وہ سننے کے لیے آن لائن ہو جائیں، اور میں خود سبق سنوں گا۔ ہر دوسرے تیسرے دن کے بعد ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ہزاروں طلباء ہیں جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں، جن کو قرآن مجید پڑھانا، سکھانا، سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان تمام تر مصروفیات میں سے وقت نکال کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو احباب آئے ہیں ان تک اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات پہنچائی جائے۔ نہ ہی کوئی چاہ ہے
اور نہ ہی الحمدللہ کو روپے پیسے کی بھوک ہے، اور نہ ہی مالک نے کو کمی چھوڑی۔ میں 2-3 باتیں آپ کو سناؤں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ حضور سونے سے پہلے سورہ زمر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کون سی سورت؟ سارے بولیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ جس نے پڑھی ہے آج تک وہ ہاتھ کھڑا کرے، مانانم کے من دانا، لیکن میں آپ سے یہ وعدہ تو لے سکتا ہوں کہ آج کے بعد آپ زندگی میں کوئی رات ایسی ضرور لائیں گے کہ اس رات آپ اس محبوب کی سنت پہ عمل کریں گے۔ رات کا معمول پوچھا گیا۔ عفیفہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ میں مجمع سے نہیں پوچھوں گا کہ اپنی زندگی میں آج تک سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی مکمل تلاوت کس نے کی ہے، لیکن میں آپ سے یہ وعدہ تو لے سکتا ہوں کہ آج کے بعد ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی میں ایسی رات ضرور آئے جس رات نیند سے پہلے ہم سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کریں۔ اور اگر میرے کسی بھائی، میرے کسی نمازی، میرے کسی دوست کی زندگی میں ایک رات ایسی آ جائے کہ وہ عظیم اختر کا یہ پیغام سن کے سورہ زمر پڑھ لے، سورہ بنی اسرائیل پڑھ لے اور یا مسبحات کی تلاوت کر لے، اللہ کی قسم عظیم اس کو نجات اور بخشش کا سبب سمجھتا ہے۔ من دل علی خیر فلہ کمثل اجر فاعلی، جو بندہ کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جب لوگ اس کی بات کو سن کے اسے اپنا لیتے، اس پہ عمل کر لیتے ہیں، تو بلانے والے کو، خیر کی دعوت دینے والے کو اللہ برابر کا اجر عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلانے والے کے اجر سے کمی نہیں کرتے۔ اے علی لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اگر ایک بندہ تیرے ہاتھ پہ ہدایت قبول کر لے تو تیرے لیے عرب کے اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب سنتوں پہ پانی پھیرا جا رہا ہو، سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو، زمانے کی دبیز تہوں تلے سنتوں کو دبایا جا رہا ہو، ایسے ایام حالات کے اندر جو میری سنتوں کو زندہ کرے، اللہ قیامت کے دن غازیوں شہیدوں کے برابر کھڑا کرے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک پوچھا گیا، سونے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ فرمایا حضور سونے سے پہلے سورہ السجدہ اور سورہ الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جو کرتے ہیں تلاوت ان کو عظیم اختر کا سلیوٹ اور سلام ہو۔ جن کی زندگی میں اتنی بھی سستی ہے، آج وعدہ تو کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس سستی کو دور کریں گے۔ من قام، یہ حدیث میرے ساتھ پڑھیں، بعشر آیات، حضور کا ارشاد ہے من نظر سمع اللہ، جس بندے نے میری بات کو سنی، من سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها نظر اللہ عمران، اللہ اس بندے کے چہرے سے دکھوں کو دور کر دے جو میری بات کو توجہ سے سنے، دل میں جگہ دے، پھر اس پہ عمل کرے، اسے آگے پہنچائے۔ اے اللہ تجھ سے تیرا حبیب محمد دعا کرتا ہے کہ اس کی زندگی کو دکھوں سے پاک کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے چہرے پہ کبھی جھرمٹ نہ آئے، اس کے چہرے پہ کبھی جھری نہ آئے، وہ ہمیشہ مسکراتا رہے، تابناک رہے، درخشندہ رہے، درخشاں رہے، اس کے چہرے پہ نور برستا رہے، روشنی اترتی رہے۔ جو تیرے حبیب کی بات کو دل سے سنے، آنکھوں سے لگائے اور کانوں سے سن کر کے دل میں اتار کے اس پہ عمل کرے اور گھر جا کے بتائے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ اللہ سونیا ساری زندگی اس بندے دی کانڈ نہ لگن دیں، انہوں کھجل نہ ہون دیں، کوئی بندہ انہوں ذلیل تے رسوا نہ کرے جیڑا میری گل نو عزت دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث من قام بعشر آیات، جو بندہ سونے سے پہلے، رات سونے سے پہلے صرف 10 آیات، کتنی 10 آیات سونے سے پہلے قیام کے اندر قرآن کی 10 آیتیں پڑھ لے، قیامت کے دن آئے گا لم یکتب من الغافلین، اللہ غافل بندوں کی صف میں اسے کھڑا نہیں کریں گے۔ کتنی آیات؟ سورۃ ناس ماشاءاللہ آپ کو آتی ہے، کہیے الحمدللہ۔ سورہ فلق آپ کو آتی ہے، کہیے الحمدللہ۔ یہ دونوں صورتیں ملا کے کتنی آیات بن جاتی ہیں؟ 11 آیات بن جاتی ہیں۔ کتنی آیات بن جاتی؟
11 آیات بن جاتی، 11 آیات تو آپ کو آتی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، بعض کے نزدیک آیت ہے اور بعض کے نزدیک آیت نہیں ہے، قل ہو اللہ ساتھ شامل کر لیں، 10 آیات سے زیادہ الحمدللہ آپ کو آتی ہیں۔ اگر کچھ دیکھیں سونے سے پہلے وضو کرنے کی عادت ڈالیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسپیشلی طور پہ آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور جس بندے نے وضو کیا ہوتا ہے اس بندے کے سر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ طاہرہ کما بات طاہرا، اے اللہ اس بندے کو پاک کر دے کہ جس طرح اس نے پاکی کی حالت میں رات کا آغاز کیا ہے، اس کے دن بھر کے سارے گناہ جھاڑ دے۔ وضو کی برکت سے اللہ اس کے دن بھر کے سارے گناہ جھاڑ دے۔ وضو کے بغیر نہیں سونا انشاءاللہ۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور علیہ السلام مسواک کرتے تھے، رات کا آخری معمول اور آخری عمل حضور علیہ السلام کا مسواک تھا، اور فرمایا جو بندہ 100 آیات کی تلاوت کر لے، سورہ واقعہ 3 صفحے ہیں اور 5-6 منٹ میں بندہ پڑھ لیتا ہے، اور سورۃ اخلاص 2 بار ساتھ پڑھیں تو یہ 100 آیات سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان بندوں کی صف میں کھڑے کریں گے جنہوں نے رب کی رحمت کے خزانے لوٹے، اور ان کے نامہ اعمال میں رب کی رحمت کے خزانوں کے پہاڑ نکلیں گے۔ جو بندہ سونے سے پہلے کتنی آیات پڑھ لے؟ 100 آیات، اور 10 پڑھ لے تو کتنا؟ انشاءاللہ سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے سوئیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ وضو کر کے سوئیں گے، انشاءاللہ مسواک کر کے سوئیں گے، اور جب وضو میں ہوں گے تو ہم انشاءاللہ نماز کی 2 نفلوں کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس رات کی نیند کو عبادت بنا دے گا۔ حضور رات تک جاگتے، تہجد پڑھتے، لیکن فجر کی نماز آپ کی لیٹ نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، جس بندے نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اللہ اس کی ساری رات کی نیند کو نفلوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ تو جلسہ بھی سنیں گے اور فجر کی نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ فجر کی 2 سنتیں کائنات اور جو کچھ کائنات میں اس سے قیمتی ہے۔ عزیزو، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے میلاد کے نام پہ حفاوات بکی، حضور علیہ السلام کی سنتوں کا استہزاء اڑایا، لڑکوں نے لڑکیاں بن کے مجرے کیے، گانے ہوئے، اور ایک یہ ہے حضور علیہ السلام کی سنت کا درس دیا جا رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سنی جا رہی ہے۔ رب کی رحمت کے فرشتے ایسی محفلوں میں آتے ہیں جہاں رب کے قرآن کی ذکر کی بات ہوتی، ترجمہ تفہیم تفسیر کی بات ہوتی ہے، اور یہ محافل منعقد کرنے والے دن رات ایک کرتے ہیں، اشتہار چھپانے سے لے کے لگانے تک، آپ سب کو بٹھانے کے لیے انتظامی امور تشکیل دینے تک، ایک ایک قاری کا ٹائم لے کے ویلکم کر کے الوداع کرنے تک ان کا خون سوکھا رہتا ہے اور ان کا دل دھک دھک کرتا ہے کہ یہاں سے خرابی نہ ہو جائے، یہاں سے خرابی نہ ہو جائے۔ اس وقت اور اس دور میں جب کوئی کسی کی ٹینشن نہیں لیتا، یہ لوگ ہمارے لیے ان پروگراموں کی ٹینشن لیتے ہیں، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سفر کرنے والے، آنے والے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم جناب استاد گرامی قاری عنایت اللہ ربانی صاحب کو، کہ جو ایسی محافل کے اندر سرپرستی کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ کوے کے ہاتھ بھی پیغام بھیج دیں، چاروں نچار بھی پیغام بھیج دیں، یہ اڑے چلے آتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ اسپیشلی طور پہ پروٹوکول چاہیے، اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ قاری عثمان شہاد صاحب ایک طرف سے قاری صاحب کے پوتا شاگرد ہیں، ایک طرف سے ڈائریکٹ ان کے شاگرد ہیں۔ اب ان کے پوتے قاری عنایت اللہ ربانی صاحب جب میاں چنو تشریف لائے مرکزی جامع مسجد میں تجوید پڑھانے کے لیے، تو میں نے زینت المصحف کا آغاز اپنی زندگی میں جب تجوید کی کتاب میں نے دیکھی پہلی بار کہ زینت المصحف نامی کوئی کتاب ہے اور اس میں تجوید ہے، وہ میں حفظ کرتا تھا سن 2004 میں مرکزی جامع مسجد میں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے وہاں 13 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے۔ تو پہلی بار میں نے جو تجوید کی کتاب دیکھی زینت المصحف، امام القراء سید القراء امامنا شیخنا استاذنا و سندنا شیخ المقاری حضرت ادریس الاسم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ۔ آج میں انہی کے کمرے سے تیار ہو کے آیا۔ میں جب آتا تھا آخری دنوں میں ثلاثہ پڑھ رہا تھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے، تو پڑھتے پڑھتے حضرت کے بیڈ پہ ہی میں سو جاتا تھا۔ آخری ایام میں کافی ان کے ساتھ منسلک تھا، اور آج پہلی بار مجھے جرت ہوئی کہ میں ان کے غرفے، ان کے کمرے میں داخل ہوا، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نظر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر روشن فرمائے، اور یہ ان کا صدقہ جاری ہے
پچھلے سال اسی جگہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کے ساری رات اگر قرآن کی محفل چلتی تھی، حضرت اکتاہٹ کا اظہار نہیں کرتے تھے، بیزاری کا اظہار نہیں کرتے تھے، سب تھک جاتے تھے، امام القرہ قرآن سنتے نہیں تھکتے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی جو شناسائی اور پہلی جو واقفیت ہوئی، زینت المصحف جو میں نے دیکھی پہلی بار کہ یہ امام القرہ ادریس الاسم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ میں نے حضرت قاری عنایت اللہ صاحب کے ہاتھوں لی، اور پہلا تجوید کا سبق میاں چنو مرکزی جامع مسجد میں نے حضرت قاری عنایت اللہ ربانی صاحب سے پڑھا، اور مجھے یاد ہے کہ حضرت قاری صاحب کی رہائش وہاں تھی، تو قاری صاحب مجھے ساتھ لے گئے اوپر گھر، اور اپنے گھر سے سالن لیا، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ اچار کا مرتبان انہوں نے پکڑا اور نیچے کو کیا، اپنی بیگم کو آواز دے رہے ہیں کہ عظیم کو میں نے تجوید شروع کی ہے، چمچہ لے کے آؤ، آج اس کو سالن کے ساتھ اپنے گھر کا اچار بھی چیک کرواتے ہیں۔ اتنی حوصلہ افزائی تجوید کے علوم و معارف، قاری صاحب کے پاس بھرپور کلاس تھی، بہرحال چنو والوں کی بدقسمتی، میں الل اعلان کہہ رہا ہوں، میاں چنو مرکزی مسجد والوں کی انتظامیہ کی بدقسمتی کہ انہیں یہ شعور نہیں تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے تجوید کے بارے لوگوں کو انفارم کیا، مجلسوں میں جا کے بتایا کہ قرآن مجید سیکھنے سکھانے پہ زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں، قاری قرآن ہونا، یہ صوت القرہ والے، یہ عثمان شہاد، یہ مبین، یہ شہزادہ، یہ دن رات ایک کر کے گلی گلی کریا نگر نگر، پچھلے سے پچھلے جمعہ یہ میں نے ایک نیا مرکز بنایا بیت رضوان، وہاں یہ گئے، اور میں نے الحمدللہ ہزاروں بندے جمعہ سے پہلے ان کے سامنے لا کے بٹھائے، ہزاروں بندے تھے، سینکڑوں سے متجاوز بندے، جمعہ سے پہلے میں نے ایک آواز دی کہ نوجوان قاری قرآن کو فروغ دینے کے لیے آ رہے ہیں، آپ نے جمعہ سے پہلے آنا ہے، آپ ان سے پوچھئے 11:30 بجے مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں، اور ہماری مسجد کا حال اس سے بڑا ہے، بتالی بائے بتالی کا حال ہے صرف اندر کا، اور پھر اس کے گرد گول برآمدہ ہے، پھر اس کے باہر سین ہے، پھر اس کے ساتھ 3 پارک ہیں، ایک پارک 2 کنال کا ہے، ایک 1 کنال کا ہے، ایک 15 مرلے کا ہے، یہ تینوں پارک کھل تھے۔ اور ان سے پوچھئے کہ کتنی محبت سے، کتنے ذوق سے لوگوں نے قرآن سنا، یہ بتانا پڑتا۔ پھر حضرت قاری عنایت اللہ ربانی صاحب گجرانوالہ تشریف لے گئے، اور میں حضرت کی رہنمائی پہ، یہ بھی بڑے بندوں کا کام ہوتا ہے کہ ان بچوں کی سند عالی ہو جائے، عثمان صاحب سے بھی انہوں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم کیا کہ بیٹے ان کو بھی سناؤ تاکہ تیری سند میرے برابر آ جائے۔ یہ صرف استاد پسند کرتا ہے، ورنہ دنیا میں رقابت چلتی۔ ان اللہ والوں سے تعلق جوڑیں۔ میرا نہ ماں پڑھی ہوئی ہے نہ میرا باپ پڑھا ہوا، میں بریلویوں کا بچہ ہوں، میرے داد کے متشدد قسم کے بریلوی۔ قاری صاحب کی رہنمائی مجھے تجوید کی طرف لے کے آئی۔ میں آج الل اعلان، یہ میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور الحمدللہ اس گفتگو کو لاکھوں لوگ سنیں گے ان کی ایک رہنمائی سے۔ اب میرے پاس الحمدللہ حفظ کرنے والے جو بچے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ میرے ایک ادارے میں مجھ سے حفظ کرنے والے 50 طالب علم جامعہ سلفیہ میں پڑھ رہے ہیں، اور 50 سے زیادہ ادارے الحمدللہ ہمارے ساتھ منسلک ہیں۔ میں ایک ادارے میں ایک دن بھی جاؤں تو 30 اداروں میں جا سکتا ہوں، مہینے میں 20 ادارے پھر بھی بچ جاتے ہیں۔ سرزمین کمالیہ میں شعبہ حفظ کا وجود نہیں تھا، الحمدللہ میں نے علی ایمان ایجوکیشنل سسٹم کی بنا ڈالی، اور میں قاری عنایت اللہ صاحب کو بتاتے ہوئے یہ فخر محسوس کروں گا، وہاں آج 80 بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، 80 بچے حفظ کر رہے ہیں۔ اور اس ادارے سے پہلے کمالیہ کے اندر مکتب اہل حدیث میں شعبہ حفظ نہیں تھا۔ بے شمار نئی جگہوں پہ ہم نے مراکز شروع کیے، اور الحمدللہ پچھلے سال میں نے 27 بچوں کو تجوید پڑھائی۔ مقدمۃ الجزری میں نے انہیں زبانی یاد کروائی، زینت المصحف میں نے پڑھائی، تحبیر التجوید میں نے پڑھائی، اور اب 17 سے زیادہ طالبات کو 1 سال کا میں تجوید کا کورس کروا رہا ہوں۔ تحبیر التجوید ان کو پڑھا دی ہے، زینت المصحف شروع ہے، اور اس کے بعد جزری شروع کروائیں، تو اس میں بڑے بوڑھے بچے سبھی شریک ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ جن مسجدوں کے اندر ہم درس دیتے ہیں
وہاں کے نمازیوں کو ہم نے مختصر تجوید کا کورس کروایا، تو آپ قاری عثمان صاحب سے رابطہ قائم کریں۔ میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا جذبات میں آ کے اور اصلاح کی غرض سے، اور صرف اسے اپنی درسگاہ سمجھتے ہوئے قاری عنایت اللہ صاحب کے سامنے کچھ اپنا سبق سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان اداروں کو آباد رکھے۔ یہ جو باہر ساتھی بیٹھے ذرا اندر آ جائیں، ہمارے مصری مہمانوں کی تلاوتیں شروع ہونے والی ہیں۔ یہ جو ساتھی لیٹے ہوئے ہیں آپ ان کو اٹھائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رات کا وہ وقت ہے جس وقت میں کی ہوئی دعائیں قبول ہوتی، یہ رات کا وہ وقت ہے جس وقت میں مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اے ابی، اللہ نے مجھے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں کہ تو قرآن سنتا بڑا کمال ہے۔ تو قرآن سننا اللہ کو اتنا محبوب ہے اچھے طریقے سے کہ آسمان سے وحی آئی کہ اے ابی میں تجھے قرآن سناؤں، اللہ نے تیرا نام لیا۔ اسمانی اللہ نام سم اللہ لک، ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ فیبکی، حضرت ابی بن کعب رونے لگے۔ فرمایا ابی تو قرآن اتنے خوبصورت طریقے سے سنتا ہے، اتنی دل جمی، اتنی لطافت سے سنتا ہے کہ آسمان سے وحی آئی ہے کہ میرا ابی قرآن کمال سنتا ہے، اے محمد ان کو قرآن سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ اقرأ علیک وعلیک انزل، حضور آپ پہ نازل ہوا، ہم آپ کو سنائیں۔ فرمایا ہاں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی سے قرآن سنوں تو عبداللہ ابن مسعود کا سنوں۔ قرآن سننا بھی حضور کی سنت۔ رات کا وقت تھا، کافی رات بیت چکی تھی، حضور علیہ السلام ایک ضروری کام گئے، ابوبکر صدیق عمر فاروق ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں حضور کو رخصت کرنے کے لیے آئے، حضور ایک گھر کے قریب سے گزرے یا مسجد کے قریب سے گزرے تو ایک بندے کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ رات کا خاصا حصہ بیت چکا تھا، حضور نے تہجد بھی پڑھنی تھی، لیکن جب اس قرآن پڑھنے والے کی آواز حضور کے کانوں میں پڑی تو حضور رک کے اس کا قرآن سننے لگ گئے۔ حضور کے چہرے پہ خوشی، رونق اور نور برسنے لگا۔ وہ قرآن پڑھنے والا اندر قرآن پڑھ رہا ہے، باہر کائنات کے امام یہ کہہ رہے ہیں اے قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھ، تو نے محمد کا سینہ ٹھنڈا کر دیا۔ آپ تھکے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کے جسم میں تھکاوٹ تھی، لیکن جب قرآن کی آواز کان میں پڑی تو حضور چست توانا ہو گئے۔ اور پھر اس قرآن پڑھنے والے نے قرآن پڑھ کے دعا مانگنا شروع کی۔ وہ اندر دعا مانگ رہا ہے، باہر کائنات کے امام کہہ رہے ہیں اے قرآن پڑھ کے دعا مانگنے والے، تو جو مانگے گا اللہ تجھے عطا کریں گے، تیرے مانگنے پہ میں محمد آمین کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے کیا معلوم؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہاں میں نے خواہش کی کاش آج اس قرآن پڑھنے والے کی جگہ میں ہوتا، کاش آج میں ہوتا تو میں صبح صبح اٹھا۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اسے محبت کرے، وہ عبداللہ ابن مسعود کے لہجے میں قرآن پڑھے۔ تو مجھے پتا چلا یہ قرآن پڑھنے والے کون ہیں جناب عبداللہ ابن۔ میں سویرے سویرے اٹھیا، میں لنگوٹ بھی صحیح طرح نہ کسیا کہ لیٹ نہ ہو جائے، تو میں پاؤں گھسیٹتا ہوا تیزی کے ساتھ گیا عبداللہ ابن مسعود کو مبارکباد دینے کے لیے کہ تیرا قرآن سن کے حضور خوش ہوئے۔ حضرت قاری صاحب والدین کو مبارکباد دے رہے تھے، یہ سنت ہے، صحابہ سے ثابت ہے۔ کبھی عثمان یوسف کے والدین کو مبارکباد دی جا رہی ہے، کبھی قاری عنایت اللہ صاحب کے والدین کو مبارکباد دی رہی ہے، کبھی ہمارے والدین کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ یہ صرف قرآن کی برکت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں صبح صبح گیا، دققت دکن وفتح لی بابا، میں نے عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پہ دستک دی، میرے لیے دروازہ کھولا گیا، میں نے دیکھا کہ ابو بکر مجھ سے پہلے وہاں موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کو مبارکباد دینے کے لیے ابو بکر مجھ سے، واللہ اذن نريد لسبقة ابي بکر هو يسبق علينا، اللہ کی قسم ہم نے جب بھی نیکی کے میدان میں ابو بکر سے مقابلہ لگایا ابو بکر جیت جایا کرتے تھے، ہم ہار جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید والوں کو بڑھ کے سبقت لے جا کے مبارکباد دینا یہ سنت صدیقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔ باتیں شروع والی یاد ہیں؟ مسبحات، سورہ زمر، بنی اسرائیل 11 آیات، سورہ سجدہ، سورہ ملک 100 آیات، باتیں یاد ہیں؟ بہت شکریہ۔